بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں، سب خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کی آل اولاد علیہم السلام، اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی بے حساب اور لا تعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی 15واں روزہ اور 15 تاریخ کا میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ بہت عالیشان ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے اور بڑی لاکھوں پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ جس کا میں وظیفہ بتانے لگا ہوں، جس نے اس آیت کو لے لیا اور اس آیت کا وظیفہ کر لیا، سمجھ لو اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی چابیاں اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ رب تعالیٰ کے خزانوں کی چابیاں اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اتنی زبردست عظیم الشان یہ آیت مبارکہ ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان یاد رکھیں، جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر آپ بے بہا رزق چاہتے ہیں، بے بہا دولت چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اس عمل کو لازماً کر لینا ہے۔ یہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی مجرب ہے۔ بے بہا عزت، دولت، شہرت، کامیابیاں آپ کی دہلیز پہ ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں دولت میرے گھر میں دستک دے، رزق میرے گھر میں دستک دے، خوشیاں میرے گھر میں دستک دے، اور میرے گھر کے دروازے پر لونڈی بن کے کھڑی ہوں، خوشیاں، دولت، رزق، تو پھر آپ نے اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو آپ نے لازم اس کے وظیفے کو تھام لینا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ 15 رمضان المبارک کی صبح کا آغاز فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے۔ نماز فجر ادا کریں، آیت الکرسی پڑھیں اور اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ یہ پڑھیں، اور تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ جو آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ یہ آیت مبارکہ میں پھر بتا رہا ہوں، ایسے ہے جیسے دولت کی خزانوں کی چابیاں ہیں، اور جس کے پاس چابی ہوتی ہے، چابی جس کے پاس ہو، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، صبح چاہے، شام کو چاہے، اندھیرے میں چاہے، روشنی میں چاہے، جب چاہے وہ دروازے کو چابی لگاتا ہے، لاک کو چابی لگاتا ہے اور کھول لیتا ہے، اور خزانے ہوں تو جتنا چاہے جس کے پاس چابی ہے اتنا وہاں سے نکال لے۔ ایسی یہ دولت والی آیت ہے، رزق والی آیت ہے، کمالات والی آیت ہے، نعمتوں والی آیت ہے۔ بے بہا اور بے حساب رزق اور دولت اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آپ نے یہ آیت مبارکہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ہمارے ایک دوست ہیں حاجی اعجاز احمد خان صاحب، کینیڈا سے۔ آج سے 14 سال پہلے میں نے ان کو یہ آیت مبارکہ بتائی۔ ماشاءاللہ کوئی 75-77 سال کے لگ بھگ ان کی ایج ہے، اور بہت بڑے ماشاءاللہ عہدے پہ فائز ہیں۔ وہ مجھے اکثر بتاتے ہیں کہ پیر صاحب آپ کے اس عمل کو میں نے مضبوطی سے تھام لیا، اس آیت مبارکہ کے وظیفے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا، سارے بچوں کی الحمدللہ شادیاں
بہت خوبصورت انداز کے ساتھ میں نے کی، اور جتنے میرے فرائض تھے ساروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بری و ذمہ فرما دیا، یعنی سارے جو فرائض میرے ذمے تھے الحمدللہ خوبصورت انداز سے پایا تکمیل تک پہنچے، اور زندگی کے تمام معاملات اللہ نے ایسے آسان فرما دیے کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں چلا کہاں کہاں سے اللہ پاک رزق عطا فرما رہا ہے، کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے، اور کیسے کیسے اللہ میری ضرورتیں پوری فرما رہا ہے۔ اکثر و بیشتر بڑی محبت فرماتے ہیں حاجی اعجاز احمد خان صاحب، تو وہ اکثر و بیشتر مجھے اس پر شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ پیر صاحب میں بہت شکر گزار ہوں، آپ کا بتایا ہوا وظیفہ میں نے کیا، اور یہ وظیفہ اس وقت میں نے سما نیوز چینل پہ بتایا، تو اس کے حوالے سے ان کا رابطہ ہوا، تو میں نے ان کو بتایا، تو اس وظیفے کی بڑی برکات ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے، صرف 11 مرتبہ، ہاتھ کی انگلی کے اوپر آپ نے اس کو کر لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ صرف 11 مرتبہ۔ کتنا ٹائم لگا ہے؟ آدھا منٹ بھی نہیں لگا، آدھا منٹ بھی نہیں لگا۔ اس مبارک وظیفے کا آپ نے فیض لینا ہے تو ساری زندگی اس کو جاری و ساری رکھیں، لیکن 15 رمضان المبارک کا خاص دن ہے، اس عمل کے لیے میں آپ کو اس کی اجازت دے رہا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک اس وظیفے کو آپ آگے ریسینڈ کریں، بھیجیں، آگے فارورڈ کریں، اور پھر 11 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ فتح کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فتح، سورۃ الفتح جب آپ پڑھیں تو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے تمام مقاصد کو اپنے دل میں اور ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اللہ میرے یہ مقاصد ہیں، پورے فرما دے سورۃ الفتح کی برکت سے اور اس آیت مبارکہ کی برکت سے۔ اللہ اس آیت مبارکہ کی بدولت سے اور اس سورہ مبارکہ سورۃ الفتح کی برکت سے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمائی، اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادوں سے آپ کی جولی بھر دے گا۔ تو جس کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں اس کو اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ بعد از نماز ظہر 15 رمضان المبارک کو بعد از نماز ظہر یہ دعائے مبارکہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ یہاں فاعف عنی بھی پڑھ سکتے ہیں، فاعف عنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا غفور۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ پھر آپ نے نماز عصر کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی یہ پڑھنا ہے، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ دعائے کرب و پریشانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 21 مرتبہ یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے۔ اور پھر عشاء کی نماز کے بعد، نماز تراویح کے بعد 15 رمضان المبارک کو آپ نے یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ کون سی آیت مبارکہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ یہ 15 رمضان المبارک کا عمل آپ کو دین دنیا کی دولت سے
مالا مال فرما دے گا، دین دنیا کی خوشیوں سے مالا مال فرما دے گا، دین دنیا کی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز فرما دے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کرواتے رہا کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فارورڈ کریں تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، عشرہ مغفرت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، چلتے پھرتے یہ دعائے مبارکہ جتنی بھی تعداد میں کثرت کے ساتھ پڑھ سکیں پڑھتے رہا کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کریں۔ خوف خدا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ خوف خدا پیدا کریں، صدقہ اور خیرات کریں، اور اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ دارالعلوم جامعہ جلانیہ رضویہ جو خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ کے زیر اہتمام ہے، یہاں پر سینکڑوں بچیاں اور بچے زیر تعلیم ہیں، اور ان کی کفالت کا الحمدللہ یتیم، غریب، مسکین، مسافر اور مسکین اور مستحق طلبہ اور طالبات کے لیے بہترین کفالت کا یہاں پر اہتمام ہے۔ جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے مزید داخلے ہم کرنے سے قاصر اور عاجز ہیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے خصوصی تعاون فرمائیں تاکہ اس جگہ کو وسیع کیا جا سکے، اور دین اسلام کی خدمت کا جو مشن ہے، اس مشن میں آپ ہمارے ہمدم، ہم قدم اور ہم سفر بن جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کا بول بالا ہو اور اللہ کے مہمان اور اللہ کے رسول کے مہمان جو ہیں ان کی خدمت میں ہمارا رزق جو ہے وہ یہاں پر خرچ ہو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، دیکھیں اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے رزق و دولت، دنیا جہاں کی تمام نعمتیں خوشیاں اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے، لیکن اگر اللہ کے مہمانوں کی خدمت پہ خرچ کیا جائے، اللہ رسول کے مہمانوں کی خدمت میں لگایا جائے، تو پھر اللہ کی ذات، اللہ اور اس کے رسول کی ذات خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں گے تو پھر آپ پر مہربانیوں کا سلسلہ اور وسیع ہو جائے گا، اور اس میں خیر و برکت ہو جائے گی۔ اس لیے کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ آپ اپنے صدقات، زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور دیگر عطیات اور خیرات بھیجنے کے لیے سکرین پر موجود نمبرز پر رابطہ فرما کر آپ دین متین کی خدمت کے لیے، دین اسلام کی خدمت کے لیے آپ اپنی خدمات کو پیش کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔